گویا یوں جیسے یہ آخری حسین منظر ہے جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، بلکہ جھپکوں گا تو منظر نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا اور میں محروم رہ جاؤں گا اس حسین منظر کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارنے سے۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں جگنوں کی مانند چمک رہی تھیں، لبوں پر تبسم بکھرا ہوا تھا، چہرے کے تاثرات یوں تھے جیسے وہ بے پناہ خوش ہو، جیسے وہ لڑکی اس کا سکون ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے حسین چہرے دیکھے نہیں ہیں، لیکن الفت فقط اس سے محسوس ہوئی۔ وہ میرے سامنے آتی ہے، اس کا چہرہ نقش سا ہو گیا ہے ذہن میں، بھلا کی کوشش کی بعد میں مٹ نہیں رہا، یا شاید میں مٹانا نہیں چاہتا۔ مجھے برا لگتا ہے جب کسی غیر کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ میں جب اسے حمزہ کے ساتھ دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے نرمی دیکھتا ہوں، اسے حمزہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، دل پہ بوجھ سان پڑا ہو، اسے کھونے سے ڈر لگتا ہے، دل شدت سے اس کے ساتھ کا تمنائی ہوتا ہے۔ جب اس نے حمزہ کا نام لیا، اس کی آنکھوں میں خوف ان دونوں نے محسوس کیا، چھن جانے کا خوف کسی عزیز چیز کا۔ اس کے گلے میں باقاعدہ گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس کی مسکراہٹ سکون کا باعث ہے۔ وہ ہنسے میری سنگت میں، وہ روئے میرے شانے پہ سرک کے، اسے تسلی دینے والا فقط میں ہوں، اس کی آنسوؤں کو چننے والا میں ہوں۔ مختصر لفظوں میں کہو تو جھیلیں کیا ہے اس کی آنکھیں، خوشبو کیا ہے اس کی سانسیں، خوشیاں کیا ہے اس کا ہونا، تو غم کیا ہے اس سے جدائی، ساون کیا ہے اس کا رونا، سردی کیا ہے اس کی اداسی، گرمی کیا ہے اس کا غصہ، اور بھارے اس کا ہنسنا، میٹھا کیا ہے اس کی باتیں، کڑوا کیا ہے میری باتیں، کیا پڑھنا ہے اس کا لکھا، کیا سننا ہے اس کی غزلیں، لب کی خواہش اس کا ماتھا، زخم کی خواہش اس کا چھونا، دل کی خواہش اس کو پانا، دنیا کیا ہے ایک جنگل ہے، اور تم کیا ہو پیر پیر سمجھ لو، اور وہ کیا ہے ایک راہی، کیا سوچا ہے اس سے محبت، کیا کرتے ہو اس سے محبت، اس کے علاوہ اس سے محبت، مطلب پیشہ اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت۔ شادیب نے شدت جب سے کہتے ان دونوں کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ اس کے لفظ لفظ میں شدت محبت نمایاں تھی، اس کی آنکھیں محبت کے داستان بیان کر رہی تھی۔ اگر یہی محبت ہے تو مجھے محبت ہے اس سے۔ ان دونوں کو حیرت سے لبوں کو دیکھتے ہوئے حسین مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے بولا، جواد یہ شاذ بھائی ہے نا؟ دانیال کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، جس شخص کو محبت جیسے جذبے یقین ہی نہ تھا، وہ اتنے خوبصورت لفظوں میں اپنی محبت بیان کر گیا تھا۔ صرف لفظوں میں ہی نہیں، اس نے تو ایک غزل کے ذریعے اپنی محبت بیان کر دی تھی۔ شاذیب سچ بتا، کسی نے کچھ کھلا دیا ہے؟ کہیں سے نایا نامی لڑکی نے جادو ٹونا تو نہیں کر دیا؟ سچ بتا، کوئی چیز اس نے تجھے کھلائی تھی؟ جواد کو یقین نہ تھا۔ شاذیب کو دیکھ کر اس نے پریشانی سے پوچھا، ہاں بھائی، وہ بابا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، کہیں انہوں نے اس سے رابطہ کرتے کچھ نہیں کروا دیا؟ ورنہ یہ اتنی جلدی کیسے پلٹ سکتا ہے؟ دانیال کو بھی خدشہ لاحق ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، اسے جادو ٹونا کروانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو ویسے اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار ہے۔ شادب دلکش کہکا لگاتے یہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مشکل نہیں ہے پانا اسے۔ جواد نے اس کی پشت کو تکتے پوچھا، جو واپس پنچنگ بیگ کی جانب پلٹا تھا، زوہا اس کی بہن ہے، تم اس سے شادی کا وعدہ کر چکے ہو شاذیب؟ جواد کے کہنے پہ دانیال کو حیرت ہوئی، سیانے کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ہونٹوں پہ تبسم لیے پلٹتے اس نے جواد کو کہا۔ جواد اس کی بات پہ مسکرا دیا، جبکہ دانیال کا تو دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی بن کہیں سمجھ گئے تھے کہ اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ سر میں اٹھتی درد کی شدید ٹیسے اس کے معطل حواس بحال کرتے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کی۔ عنایا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں میچی اور پھر کھولتی اطراف کا جائزہ لیا۔ خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو عنایا زیر لب کہتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ یادداشت پہ خاصا زور ڈالا تو یاد آیا کہ وہ گھر سے کچھ دوری پہ موجود پارک میں واک کر رہی تھی، جب اچانک عقب سے ایک مضبوط ہنسانے سے خود میں محسوس کرتے اس کے منہ پہ رومال رکھتے ہوئے ہوش و خر سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سب یاد آنے کی دیر تھی کہ وہ پل میں زیانی ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، قبل اس کے وہ قدم آگے بڑھاتی دروازہ کھولتے اندر داخل ہونے والا شخصیت کو دیکھ کے ٹھٹک کر رکی۔ تم؟ خود سے چند قدموں کی دوری پر کھڑے شاذب کو دیکھتے عنایا کے وجود میں بے یقینی و خوف کی ایک شدید لہر دوڑ رہی۔ ہاں میں؟ کیا آپ کسی اور کی توقع کر بیٹھی تھی؟ شاید حمزہ کی؟ سوچا ہوگا کہ شاید وہ کوئی سرپرائز پلان کر بیٹھا ہو آپ کے لیے۔ شاذب کے لہجے میں حمزہ کے لیے حد درجہ کرواہٹ و جلن تھی۔ نہیں، اس قدر بےہودہ فعل تم ہی انجام دے سکتے ہو۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ چاہتے کہ آخر تم خوف کو چھپائے خود پہ مضبوطی کا لباس اوڑھے وہ گرائے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم؟
آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ شاذب اسے ایک قدم کی دوری پر ٹھہرتے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ! چند ثانیے صدمے کے زیر اثر رہنے کے بعد عنایت چیخی، بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کریں اور خود کو مجھے سونپ دیں، یا پھر بنا نکاح کے میرے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ شاذب کے بے باک الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ عنایت کا ہاتھ اٹھا اور اس کے عارض پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا یہ تھپڑ مجھے میرے ارادوں سے باز رکھے گا تو آپ غلط ہیں۔ محبوب کا مارا گیا تھپڑ دل جان سے قبول ہے۔ اس کا مارا اشتعال لرزاں و شکار وجود دیکھتے ہوئے شاذب سر کے عارض لیے بے شرمی اور ڈھٹائی سے گویا ہوتے اس کی رنگت زرد کر گیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ شاذب خان، تم میری بہن کے منگیتر ہو۔ عنایت بے بسی سے بولی، منگیتر تھا، اب تو محض آپ کا عاشق ہوں، اور آپ کا عاشق آپ کو پانے کے واسطے کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے۔ قاضی صاحب باہر منتظر ہیں آپ کے فیصلے کا، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، یا تو جوزیت میں آ جائیں یا پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑیں۔ فرار و بچاؤ کے تمام راہیں مسترد کرتا واپسی کو قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے شرط رکھنے کا قائل نہ تھا، لیکن کیا کرتا، کوئی اور راہ بچی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے سامنے شرط نہ رکھے گا تو وہ نکاح کے لیے کسی صورت نہیں مانے گی۔ اسی سبب وہ اسے پانے کے واسطے شرط رکھتا خود کو اس کی نظروں میں مزید گرا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عنایت ڈہ جانے والے انداز میں زمین پہ گرتی چلی گئی۔ کیا سے کیا ہوتا چلا گیا! اس کے حواس، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے شعور سب اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ بنا آواز روتے وہ مقتل حواس لیے بے جان مورد کے مانند اٹھتے ایک قدم باہر کی سمت بڑھا گئی۔ مقابل سے کوئی بعید جو نہ تھی، وہ اسے بغیر نکاح کے ایک چھت تلے رکھنے سے ہچکچاتا نہ، لیکن اس کی زندگی ضرور بدتر بننے والی تھی، اسے ذلت کے سمندر میں ڈبو دیتی۔ حجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا۔ شاذب اپنے ہمراہ موجود جواد و دانن کے ساتھ تھا، جنہوں نے اسی مارکے کو انجام دینے کے لیے اس کا خاصا ساتھ دیا تھا۔ جبکہ عنایت وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالتے ایک طرف کھلی کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ذہن میں ہزار سوچیں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، اب وہ آئے گا، مجھے چھوئے گا، اپنی قربت بخشے گا، مجھے تذکیر کرے گا، ہائے! اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں اس شخص کو خود پہ اختیار حاصل کرنے نہیں دوں گی، پھر چاہے مجھے موت کو ہی گلے کیوں نہ لگانا پڑے۔ من ہی من میں خود سے کہتی، وہ اس وقت ہذیانی کیفیت میں مبتلا کھڑکی کی جانب بڑھتے ڈگمگاتے قدم لیے چوڑی ریلنگ پہ کھڑی ہوئی، اور عین اسی پل کمرے میں شاذب نے قدم رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہے عنایت؟ آپ اترے پلیز، اترے، آخر یہ کیا بچپن ہے آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہوا تھا، اس کے ڈگمگاتے قدم دیکھتے چیخا، مجھے مرنا قبول ہے لیکن تمہارا ساتھ نہیں، تمہارا چھونا نہیں۔ تم یوں بھی مجھ سے نکاح کرتے مجھے میری ہی نظروں میں گرا چکے ہیں، میں مزید نہیں گر سکتی، میں اپنی بہن کے حق پر قبضہ کرنے والی نہیں بن سکتی، میں اس کی نگاہوں میں خود کو گناہ گار قصوروار بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ سنا تم نے؟ تمہاری خود سری آج مجھے اس نہیج پہ لائی ہے کہ مجھے موت کی طلب ہے۔ وہ حلق کے بل چیخی، آنکھیں بند کرتے خود کو ہوا کے دوش پہ ڈھیلا چھوڑتے شاذب خان کا دل سینے سے نکال گئی۔ عنایت وہ تڑپ کر اسے پکارتا کھڑکی تک آیا، ذرا سا جھانکا اور پھر نظروں کے سامنے آنے والے دل و زوز منظر کو دیکھ کے آنکھیں مینچی، بدحواسی کے عالم میں سر نفی میں ہلاتے الٹے پاؤں دوڑا۔ ہسپتال کے سنسان راہ ادارے میں موجود بینچ پر کاندھے جھکائے بیٹھا وہ شخص پسپائی کے آخری درجے پہ تھا۔ ہلکی آسمانی شرٹ جس پہ خون کے دھبے سب تھے، بکھرے بال اور پسماندگی، جو ابرا چہرہ جو اس جواری کے مانند تھا جو سب کچھ ہار گیا ہو، اور حقیقت میں وہ سب کچھ ہار تو گیا تھا، محبت کو صحیح سے پایا ہی نہیں تھا کہ اب کھونے کے در پہ تھا۔ اس کے متائے جائیں اس وقت موت و زندگی کے بیچ منجھار میں تھی۔ آپ اندر موجود مریض کے شوہر ہے، ایک دم اپنے نزدیک سے ابھرتی ڈاکٹر کی آواز سنتے وہ سر جھکا کے اٹھایا۔ جی ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ بےتابی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپریشن جاری ہے، سر کے پچھلے حصے پہ گہری چوٹ آئی ہے، شاید انہیں عرصہ پہلے بھی سر کے اس حصے پہ چوٹ آ چکی ہے، جبکہ مختلف ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں یادداشت ختم کرنے کی دوائیاں کھلائی گئی ہیں۔ آپریشن کے بعد یا تو ان کی ختم ہوئی یادداشت واپس آ سکتی ہے یا پھر وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا، یا ان کا کچھ سامان، جویلری اور لینس وغیرہ۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ کہتی ہے۔ نائ کا سامان اس کے ہاتھ میں تھما گئے، جبکہ شاذب وہ الٹ سا گیا۔ یادداشت ختم کرنے کی دوائیاں، سر کے پچھلے حصے پہ عرصہ پہلے چوٹ آئی، اور اب لینس کیا ان کی آنکھیں سیاہ نہیں ہیں؟ وہ بڑبڑایا تو اس کی یہ بڑبڑاہٹ ڈاکٹر کے کانوں تک رسائی پا چکی تھی۔ نہیں، ان کی آنکھوں کا رنگ سرمئی ہے، گہرا سرمئی۔ ڈاکٹر کی حیرت ہوئی تھی اس کے لفظوں پر۔ جواب دیتے واپس آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ شاذب وہ ہکا بکا سا بیگ کھولتا اس میں موجود سامان دیکھنے لگا۔ دفتن اس کی نظر عنایت کے چین پہ پڑی، سبز نگوالی انگوٹھی جو چین میں ڈالی گئی تھی، شناسائی سی تھی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو بچپن میں عنایت سے نکاح کے بعد اس نے اس کے ننھے ہاتھوں کی زینت بنائی تھی۔ لمحے بھر کے لیے شاذب کو اپنی آنکھوں کے سامنے سیاہی سی چھاتی محسوس ہوئی، اور سا پرانی چوٹ، یادداشت ختم کرنے کی دوائی، آنکھوں کا اصل رنگ سرمئی، اور پھر اب یہ انگوٹھی۔ وہ کڑی سی کڑیاں ملاتا جس سوچ تک رسائی حاصل کر چکا تھا وہ اس نوجوان کو لڑکھڑانے پہ مجبور کر گئی تھی۔
اگلے ہی پل وہ عنایا کے تمام سامان اپنے سینے سے لگا وہاں سے روانہ ہوا۔ اف شاہزاد تم کیا کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اور زحل جو لانچ میں اپنے والدین اور حمزہ کے ہمراہ بیٹھی تھی شدید بیزاری کے عالم میں ان کے عنایا کو لے کے پریشانی ملاحظہ فرما رہی تھی۔ لانچ میں قدم رکھتے شاہزاد کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر استکائی۔ ایک سوال پوچھوں گا، صرف ایک سوال، اور جواب صرف سچ سنوں گا۔ عنایا آپ کی سگی بیٹی ہے؟ زحل کا ہاتھ کے اشارے سے اپنے نزدیک آنے سے روکتے وہ شہادت کی انگلی اٹھائے عارف صاحب سے سوال کیا، جن کی رنگت ایک دم اس سوال پر زد ہوئی تھی، جبکہ زحل، حمزہ اور ان کی اہلیہ بھی ٹھٹک سی گئی تھی اس سوال پہ۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ گڑبڑاتے جواب سے دامن بچانے کی صحیح کر رہے تھے۔ شاہزیب ان کی بات انتہائی درشتگی سے کاٹتا وہاں موجود ہر فرد پر لرزہ طاری کر گیا۔ میں نے پوچھا، عنایا آپ کی سگی بیٹی؟ ہاں، وہ میری سگی بیٹی ہے۔ ہاتھوں کی مٹیاں سختی سے بھیجے انہوں نے لہجے کو مکمل طور پر مضبوط بنایا۔ جھوٹ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ انتہائی صفاقے سے ان کی وہ پہچان چھپا رہے ہیں جو مجھ سے منسلک ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے انہیں یادداشت ختم کرنے کی دوائیاں دی گئی ہیں۔ سالوں پہلے وہ ایک حادثے کا شکار ہوتے زخمی ہوئی تھی۔ یہ لینس، ان کی آنکھوں کا رنگ، اس لاکٹ میں موجود انگوٹھی، مجھے سچ جاننا ہے صاحب، صرف سچ۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری کڑیاں اگر جوڑ دی جائے تو اس کی شناخت آپ کی بیٹی عنایا ماہم نہیں، میری بیوی عنایا شاہزیب خان ہے۔ وہ جیب سے سامان نکالتا صوفے پہ پھینکتا گر جاتا، اور یہ حقیقت ایک زوردار بجلی کے مانند وہاں موجود ہر نفوس پہ گری تھی۔ وہاں موجود 4 نفوس میں سے 2 ساکت تھے، جبکہ 2 کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ شاہزیب کی بات 100 آنے درست ہے۔ میری بیٹی ہے وہ، میری بیٹی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ صاحب تڑپتے اٹھے تھے اس کے لفظ سنتے۔ ضرور عنایا ٹھیک نہ تھی، اور پھر شاہزیب کا ہاتھ اس کے کپڑوں پہ لگا خون، وہ دہل اٹھے تھے۔ بس کرے صاحب، بس کرے۔ آخر کب تک آپ اس کی اصل پہچان چھپاتے، اس کی محبت میں خود غرض بنتے، اس کی زندگی تباہ کریں گے؟ بیگم کی ضبط کے تنابیں ہل سی گئی تھی، وہ مزید اس راز کو اپنے دل میں دبائے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ صاحب، انہیں خاموش کروانا نہیں ہوں گی میں خاموش، اب مزید نہیں۔ عنایا ہمیں 15 سال پہلے ہائی وے کے نزدیک موجود نہر سے ملی تھی۔ عجیب شاید حادثہ ہوا تھا جس کی باعث وہ بچی نہر میں گر چکی تھی۔ جو ہی ہماری نظر اس پہ پڑی، ہم اسے اٹھاتے اپنے سنگ یہاں لے آئے، اس کا علاج کیا، اسے اپنے ساتھ رکھا، لیکن جب اسے واپس سونپنے کی باری آئی تو عارف صاحب نے منع کر دیا۔ وہ اس سے اس قدر وابستہ ہو گئے تھے کہ اس کے بنا ایک دن رہنے کے قائل نہ تھے۔ وہ خود غرض بنے، میرا انحراف و احتجاج کو کسی کھاتے میں نہ لائے بنا اس کی جھوٹی پہچان بنائے، اور پھر اسے لیتے بیرون ملک روانہ ہوئے، اسے دوائیاں کھلائیں، اس کا ماضی، اس کی شناخت سب مٹا ڈالی۔ لیکن میرے ضمیر نے مجھے کچوے کے لگائے، میں عنایت کو اس کی اصلیت سے مکمل دستبردار ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی سبب اس کے ننھے ہاتھ سے میں موجود انگوٹھی ایک چین میں ڈالتے اس کے حوالے کی، اور اسے اس چین کو اس کے گھر کے ہر نفوس سے چھپانے کی تلقین کی۔ اور اس کی آنکھیں وہ پرکشش تھی، اور زحل جو اس حقیقت سے روشناس نہ تھی، محض یہ جانتی تھی کہ عنایا لے پالا کہ اس کی آنکھیں اور خوبصورتی سے جلن کھاتے اسے لینس لگانے کی شرط رکھی گئی، اور میری وہ بچی بہن کی محبت پانے کے بعد سے اس شرط کو قبول کر گئی۔ سچائی کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ ازمیر سر تھامے صوفے پہ گرا۔ وہ تو محض یہ جانتا تھا کہ عنایا لے پالک ہے، یہ حقیقت اسے دھچکا دے گئی تھی کہ زحل کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ شاویز مسکرائے تلخی سے، سمجھ سے باہر۔ ان کی جان بچانے پر آپ کا شکریہ ادا کروں یا نہیں؟ انہیں 15 سال تک ہم سے دور رکھنے پہ غصہ اور شکوہ، اذیت سے کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ شک و شبہات مٹتے چلے گئے تھے۔ شاہزیب خان نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ اس کی ہی گمشدہ منقوہ تھی۔ عنایا کہاں ہے؟ عارف صاحب کا دل پسیج سا گیا تھا۔ اب ان کے اور ان کی بیٹی کے درمیان فاصلے آنے والے تھے، ان سے ان کی محبوب بیٹی چھننے والی تھی۔ ہسپتال کے بستر پہ لیٹی موت سے لڑ رہی ہے۔ دعا کرے رب مجھ سے میری زندگی نہیں چھینے، عارضی جدائی ابدی جدائی نہ بنے۔ بنا پلٹے آنسوؤں کا گولا نگلتے کہتا وہ قدم در قدم آگے بڑھ گیا۔ عقب میں موجود ہر شخص اس کے لفظ سنتے کئی پل تکتے میں رہا، اور پھر وہ سب الٹے قدم داخلی دروازے کی سمت پلٹے تھے۔ اس بار ہسپتال کے راہداری میں وہ تنہا نہیں تھا۔ حویلی کا ہر مکین اس وقت شاہزیب کے ہمراہ کھڑا اندر موجود عنایا کے لیے دعا گو تھا۔ شاہزیب نے اسپتال میں قدم رکھتے جواب کو تمام حقیقت سے روشناس کیا، جس نے پل میں یہ خبر خاندان کے ہر فرد تک پہنچا دی تھی کہ جبکہ عارف صاحب، ان کی اہلیہ اور حمزہ اور زحل بھی وہاں موجود تھے، جہاں عارف صاحب اور ان کی اہلیہ سر جھکائے شرمندگی کی تہہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے،
وہیں زوہا اور حمدہ شاہزیب کا بدتر حال دیکھتے خاموش تھے۔ دفتر ڈاکٹر دروازہ کھولے باہر نکلی اور سب ان کی جانب لپک پڑے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ شاہزیب نے بے تابی کے عالم نے دریافت کیا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ سب ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے خوشی کی نوید سنائی تھی، لیکن پھر بھی وہاں موجود ہر فرد کو دھڑکا سا تھا۔ کیا انہیں سب یاد آ گیا ہے، یا ان سے بات کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا؟ اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے روانہ ہوئی، اور وہاں موجود ہر نفوس کا سانس سینے میں اٹکا۔ رب خیر کرے گا۔ بابا جانی نے آگے بڑھتے شاہزیب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہمت دی، اور یوں یہ قافلہ اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں عنایا شاہزیب خان زیر آرام تھی۔ نکاحت کے باعث ایک کرہ بڑھتے اس نے آنکھیں کھولی۔ دکتے درد سر کے ساتھ اس نے اطراف میں دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے اطراف میں موجود ہر شخص نگاہوں میں نمی اور ایک خوف لیے اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظر کے بعد دیگرے ہر فرد سے ہوتی۔ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے شکست خوردہ انداز میں کندھے جھکائے ملکجیہ حلیے لیے کھڑے اس نوجوان پر آ ٹھہری، جو نگاہوں میں امید کی وہ آس لیے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں بے تاثیر تھیں، اور شاہزیب ان بے تاثر آنکھوں میں تا دیر دیکھتا اپنی پلکیں جھکا گیا۔ لمحے بھر بعد جب پلکیں اٹھائی تو ان سرمئی آنکھوں میں شناسائی پائی، اور پھر شناسائی تحقیر میں بدلنے کے بجائے نمی میں بدلی، محبت میں بدلی، اور شاہزیب کا رکا سانس بحال ہوا۔ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ہی بیوی کو یوگوا کرتے ہوئے؟ دوبارہ نکاح کرنے میں اسے سب یاد تھا، اپنا بچپن، اپنا نکاح، ارد گرد موجود وہ لوگ جو آج سے قبل اگر اس سے ملتے تو وہ انہیں غیر نہیں جانتی۔ اس کے الفاظ وہاں موجود ہر فرد کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑا گئے۔ میری بچی، میری عنایا، زربانو بیگم اشکبار سے اس کے نزدیک آتے سے خود میں بھیج گئیں، جبکہ عارف صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے اس سچ کو قبول کر ہی لیا کہ عنایا کی اصل یہی ہے۔ ایک کے بعد ایک عنایا سے ملتا رہا، اور پرانی یادیں مزید مضبوط ہوتی گئیں۔ سب سے ملنے کے بعد اس نے عارف صاحب کی جانب دیکھتے انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ عارف صاحب جو یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ وہ انہیں بھول جائے گی، اس کے یوں پکارنے پہ دوڑے چلے آئے۔ شکریہ بابا، مجھے اس قدر محبت دینے کے لیے، اپنی بیٹی بنانے کے لیے، یتیم ہونے کے باوجود مجھے یتیمی نہ محسوس کروانے کے لیے۔ بے شک میں اپنے اصل سے مل چکی ہوں، لیکن آپ میرے بابا مرتے دم تک رہیں گے۔ عارف صاحب کے نزدیک آنے پر ان کے سینے سے لگتے وہ ان کا خوف دور کر گئی۔ عارف صاحب نے اس کے بال چومتے اس کے گرد حصار مضبوط کیا، اور ایک نظر شاہزیب کی جانب دیکھا، جس نے انہیں آنکھوں میں تسلی دیتے ان کی اس خود غرضی کو اپنے تک ہی محدود رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جس نے عنایا کو ان سے دور رکھا تھا، صرف یہ بات سب تک رسائی کر پائی تھی کہ حادثے کے بعد عارف صاحب ندی میں بے ہوش بہتی عنایا کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ سالوں بعد گھر میں خوشیاں دستک دیں۔ دھوم دھام سے دوبارہ ان دونوں کا نکاح کروایا جائے گا، کیونکہ شاہزیب صاحب جو اغوا کر کے نکاح سر انجام دے چکے ہیں وہ باطل ہے۔ زربانو بیگم نے دھیما سا طنز کیا۔ شاہزیب سر جھکا گیا، جبکہ عنایا نے منہ کے مختلف زاویے بنائے۔ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی موری بی بی، انہیں مجھ سے یعنی عنایا سے محبت نہیں ہے۔ یہ مجھے مرا ہوا تسلیم کرتے مہام سے دل لگا بیٹھے تھے۔ اگر میں وہ نہ ہوتی پھر تو یہ سوکن نہیں آتے۔ عنایا نے شکوہ کیا۔ عنایا سے محبت نہیں تھی، انسیت تھی، جو اسے مرا ہوا جان کر ختم ہوتی چلی گئی تھی، لیکن اب اس سے محبت ہے، اور محبت بھی یوں ہے کہ اس سے میرا
روحانی رشتہ تھا، میرا اس سے محبت کرنا لازم تھا۔ شاذب اس کے نزدیک آتا، اس کا ہاتھ تھامتے گویا ہوا۔ عنایہ مسکرائی، لیکن زوہا اور حمزہ کو عارف صاحب نے ان دونوں کی فکر لاحق ہوتے دیکھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں بابا، میں کسی اور کی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتی۔ زوہا نے بال جھٹکتے ایک ادا سے کہا، میرا بھی کہنا یہی ہے۔ حمزہ نے اس سے اتفاق کیا۔ محفل میں یکدم برپا ہونے والا تناؤ مٹتا چلا گیا۔ آزمائشوں و ہجر کا دامن چھوٹا اور راحت و وصل نے اپنا کیا۔ شاذب، مجھے باہر جانا ہے، دوپہر ہونے کو آئی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ اس کے مکمل صحتیاب ہونے کے بعد نکاح کی تقریب دوبارہ کی گئی تھی، اور اس وقت عنایہ بکھرے سراپا میں شاذب کے چٹانی وزن تلے دبی اسے ایک بار پھر خمار میں ڈوبتے بوسوں کی بوچھاڑ کرتا دیکھ منمنائی تھی۔ تمام رات اس شخص نے اسے اپنی قربت میں بھگویا تھا، اور اب ایک بار پھر وہ اس میں سمانے کو بے تاب تھا۔ یہی سوچیں گے کہ ہجر سے ملنے والے تکلیف کا ازالہ ایک دوسرے کو محسوس کرتے کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بے پاک لفظوں سے اسے خاموش کرواتا، اس کی روح میں سماتا، ایک بار پھر وصل کے لمحات بننے لگا تھا۔